کلام خدا میں یرمیہ کا نام انبیاء اکثر میں آتا ہے۔ عیسایہ، یرمیہ، دانییل، حزقییل اور بہت سارے انبیاء۔ یرمیہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے بارے میں اور دیگر امتوں اور قوموں کے بارے میں کلام کو پیش کیا، اور اس نے جو بھی نبوتیں قوموں کے لیے کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو پوری ہوئی۔ یرمیہ نبی نے بابل کی اسیری میں 70 برس کی غلامی کی پیشن گوئی کی تھی، اور یرمیہ نبی ہی نے غلامی سے بحال ہونے کی، واپس آنے کی بھی نبوت کی تھی۔ یرمیہ نبی نے قوم کے گناہوں کے اوپر نالش کی اور قوم پر واضح کیا کہ آپ خدا کی رضا کے مطابق نہیں چل رہے، اس لیے خدا آپ پر ایک سخت عذاب کو نازل کرنے کو ہے، جو یہاں پر اس رویا میں ایک ابلتی ہوئی دیگ کی مانند دکھایا گیا ہے۔ یہ غضب کی دیگ سمجھ لیں آپ، یا غضب کی نبوت تھی کہ ایک غضب کی نبوت خدا نے یرمیہ کو بخشی۔ یرمیہ جب خدا اس سے کلام کرتا ہے تو تقریباً یہ زیادہ تر 19 سال تک کہتے ہیں کہ یہ 19 سال کی عمر تھی جب خدا نے اس سے کلام کیا۔ شریعت کی روح سے لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جب تک بندہ میچور نہ ہو تب تک وہ خدمت گزاری کے کام میں نہ آئے، پر جب خدا نے یرمیہ کو چنا تو یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند میری تو عمر ہی کچھ نہیں ہے، میں تو ابھی بچہ ہوں، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ شاید یرمیہ بہت شرمیلا آدمی تھا، یہ زیادہ تر لوگوں میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، شاید ان باتوں سے یہ اجتناب کرتا تھا اور یہ الگ رہتا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ شرمیلے سے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، بھیڑ کے بیچ میں نہیں رہتے۔ وہ یرمیہ بھی یقیناً ایسے ہی لوگوں میں سے تھا، اور وہ الگ رہنا پسند کرتا تھا، اور خدا سے چاہ رہا تھا کہ یہ آگے بڑھے اور بنی اسرائیل کو میرا کلام دے۔ پر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے یرمیہ گھبرا جاتا ہے، اور یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند میں تو بچہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ تو خداوند یہاں پر کہتے ہیں 7ویں آیت میں، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ تو مجھے یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، میں نے جب تجھے چنا ہے تو کسی خاص وجہ سے چنا ہے، میں نے جب تجھے چنا ہے تو میں نے کچھ خوبیاں دیکھ کر میں نے چنا ہے، میں نے تجھے چنا ہے تو جس کام کے لیے میں نے تجھے مناسب جانا ہے میں نے اسی کام کے لیے تجھے چنا ہے، اور یہ خدا کا چناؤ ہے، آدمیوں کا چناؤ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا جب کسی شخص کو چنتا ہے، اگر وہ اس قابل نہ بھی ہو کہ وہ کام وہ کر سکتا ہے، پر جب خدا چنتا ہے تو خدا اسے اس قابل بنا دیتا ہے۔ آمین، آمین۔ کیونکہ ہمارا خدا تبدیل کر دینے والا خدا ہے، ہمارا خدا نیا بنا دینے والا خدا ہے، جو پہلے نہیں ہے ان چیزوں کو یوں بلا لیتا ہے کہ گویا وہ پہلے سے موجود ہے۔ آمین، آمین۔ خدا یرمیہ کو حوصلہ دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، یہ میرا چناؤ ہے۔ شاید اس وقت آدمی یرمیہ کا چناؤ کرتے تو آدمی یرمیہ کو رد کر دیتے، وہ کہتے کہ نہیں نہیں، اس بندے کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، یہ 4 بندوں میں کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا، اس لیے شاید وہ اسے رد کر دیتے۔ شاید وہ یہ کہتے کہ یرمیہ لوگوں کی جب یہ لوگوں سے بات کرے گا تو لوگوں کی نفسیات کو بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ کلام یا بات کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ بات کے لیے کسی مقرر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی سمجھے کہ لوگ کس قسم کی نفسیات رکھتے ہیں، پھر اس قسم کا کلام کا تھوڑا لے کر استعمال کرے گا تو لوگ
یقیناً کلام کو سمجھیں گے اور ٹوٹیں گے۔ شاید یرمیہ میں یہ باتیں، یہ خاصیتیں اس وقت کے علماء کو یا بڑے کاہنوں کو نظر نہ آتی تو وہ یرمیہ کو رد کر دیتے، پر یرمیہ کا چناؤ آدمیوں کی نظر سے نہیں تھا بلکہ خدا کی نظر سے تھا۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ یرمیہ کے بارے میں کچھ اور بتاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یرمیہ لاوی کے قبیلے میں سے تھا اور یرمیہ کاہن تھا۔ یہ کاہنوں کی نسل میں سے تھا، لاوی کے قبیلہ میں سے تھا۔ یرمیہ کی ایک چچی جس کا نام کلدہ تھا، اسے بائبل میں کلدہ نبیہ کہا جاتا ہے، اور یرمیہ کے باقی دوستوں کا ذکر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں۔ یرمیہ کا والد کاہن تھا، یرمیہ کی چچی جو تھی وہ نبیہ تھی۔ یہ ایک ایماندار گھرانے میں سے تھا اور ایک ایسے گھرانے میں اس کی تربیت ہو رہی تھی کہ جو بائبل کو، شریعت کو پڑھتا، شریعت کی بات کرتا، اٹھتے بیٹھتے شریعت کی بات ہوتی، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نبیہ کے زیر اثر رہا ہے، اور جن باتوں کو وہ بیان کرتی تھی خدا کا نام لے کر یہ ان پر نظر کرتا تھا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام سے جڑا ہوا تھا، اس کے گھر میں اٹھتے بیٹھتے کلام کی باتیں ہوتی تھی۔ آمین آمین۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جدو کسی نے چننا ہوئے تو جتوں مرضی چن لینا ہے، جس طرح کا مرضی بندہ ہوئے خدا چن لینا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، پر بائبل میں مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر خدا نے یرمیہ کو چنا تو اس کے اندر پہلے سے کلام کی غیرت، کلام کی سچائی، کلام سے محبت موجود تھی۔ آمین۔ اگر خدا نے موسیٰ کو چنا تو موسیٰ کے اندر قوم کی محبت موجود تھی، جو اس کی ماں نے اسے اس کی قوم کے بارے میں بتایا تھا، اپنے خدا کے بارے میں سکھایا تھا، وہ کہ وہ مصر کے محل میں پلا تھا، فرعون کے محل میں پلا تھا، جہاں پر اسے ہر طرح کی تعلیم، اسے بتوں کی تعلیم، دیوتاؤں کی تعلیم، علم نجوم کی تعلیم اور ہر طرح کی تعلیم، جس تعلیم پر مصری فخر کر سکتے تھے، اسے دی گئی۔ پر پھر بھی اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر اپنی قوم کی غیرت موجود تھی، جس میں اس نے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ آمین۔ تو یہ اس کے اندر پہلے سے کچھ موجود تھا۔ وہ کلام پر نظر کرتا تھا، خدا کے وعدوں پر نظر کرتا تھا، وہ خدا سے جڑا ہوا شخص تھا۔ اس کے بعد جب ہم نظر کرتے ہیں پولوس پر، پولوس کے اندر بھی خدا کی غیرت موجود تھی۔ پولوس بھی خدا کے لیے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ کلیسیا کو قتل کر رہا تھا، کلیسیا کے لوگوں کو باندھتا تھا اور انہیں عدالتوں میں لے کر آتا تھا، ان پر تشدد کرتا تھا، تو یہ اس کا جو جنون تھا یہ مذہب کی بنا پر تھا۔ وہ اپنی دین سے، اپنی شریعت سے پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، پر وہ غلط راستے سے آ رہا تھا، پر کلام کو اچھے طور سے وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ تو جب یہ ساری باتیں تھی تو خدا نے اسے چن لیا تاکہ اب وہ ٹھیک راستے سے آ کر خدا کی خدمت کرے۔ آمین۔ تو بائبل میں کوئی بھی شخص ہے اگر اس کا چناؤ ہوا ہے تو اس کی نظر خدا پر تھی، وہ کلام سے جڑا ہوا تھا، تو خدا نے اسے اپنے لیے بلا لیا۔ عید پینتیکوست کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 16 زبانیں بولنے والے وہاں پر لوگ موجود تھے، بہت ساری جگہ پر جہاں بھی خدا کے کلام کی تبلیغ کی گئی تو وہاں لکھا ہے کہ وہ خدا پرست لوگ تھے، جن میں جب جا کر کلام سنایا گیا تو وہ تبدیل ہو گئے۔ میرے عزیزو، میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی شخص کو خدا بلاتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے خدا اسے بلاتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ آپ اپنے بچوں کی ایسے تربیت نہ کریں بے پرواہی اور بے فکری کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جو خدا نے انہوں لینا ہے، خدا نے انہوں لیلی لینا ہے۔ نہیں، اس کی تربیت ہی کلام کے ساتھ کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ آمین آمین۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے غلط راہوں سے منع نہ کریں اور خدا
اسے اپنی خدمت کے لیے لینے کی بجائے اسے جہنم کے لیے جو ہے اس کا چناؤ ہو جائے۔ میرے عزیزو، خدا کے خوف سے ڈریں اور اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں، جیسا کلام کہتا ہے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جیسے اس وقت جو ماڈرن سوسائٹی ہے، ایسی باتوں کو لے کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، بلکہ کلام کو لے کر کریں۔ میرے عزیزو، دنیا کا علم، دنیا کی چیزیں، دنیا کا سب کچھ یہاں دنیا میں رہ جائے گا، اگر آسمان پر آپ جائیں گے اور خدا سے ملاقات چاہتے ہیں، آسمان پر اچھا مقام مرتبہ چاہتے ہیں، تو آپ کو کلام سے جڑے رہنا ضرور ہے۔ آمین آمین۔ کلام خدا میں یرمیا کے بارے میں ہم اچھے طور سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے تصویر واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایماندار گھرانے میں پلا بڑا تھا، گو کہ یہ کاہنوں کے گھروں میں ایک غریب گھر میں تھا، پر پھر بھی اس کے ایمان کی روشنی ایسی تھی کہ خدا نے اسے پسند کیا اور اسے اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیا، اور ایک بڑے نبی کے لیے اس کا شمار کیا گیا۔ آمین۔ خدا نے یرمیا سے جب کلام کیا، یرمیا کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں، میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسی ہی بات جو ہے جب خدا نے موسیٰ کو چنا تھا تو موسیٰ نے بھی کہا تھا، موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا میری زبان کند ہے، میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیرے بھائی ہارون کو تیرا منہ بنا کر بھیجوں گا۔ خدا کے لوگوں کو جب بھی بلایا گیا ہے، اکثر و بیشتر کچھ لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ خدا میں یہ کام نہیں کر سکتا، پر خدا کا چناؤ جب ہو جائے تو جو شخص وہ کام نہیں کر سکتا وہ کام کر جائے گا۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ ہمارے درمیان میں ہمارے عزیز ایلڈر منور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی یاد ہے کہ جب ان کا چناؤ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، پر جب خدا کا چناؤ ہو تو بندہ وہ کام کر سکتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا میں یرمیا سے خدا نے کلام کیا اور یرمیا سے کہا کہ یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، بلکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ یہ خدا کا بڑا خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ کلام ہے۔ خدا نے اسے کہہ دیا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، اور میں جب تجھے بھیجوں گا تو اپنے قدم روک نہیں پائے گا۔ میں جب تجھے آگے روانہ کروں گا تو اس پیش رفت کو روک نہیں سکے گا۔ یہ خاص برکت میری تجھ پر ہوگی کہ جہاں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جس سے میں جو کہنے کو بھیجوں گا تو وہ کہے گا۔ آمین آمین۔ اس کے لیے تجھے اپنی بہت ساری عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سب باتوں کے لیے میری رضا ہی کافی ہے۔ آمین۔ پھر خدا 8ویں آیت میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ خدا یرمیا سے کہتا ہے کہ تو ان کے چہروں کو نہ دیکھنا، جو مخالفین ہیں ان کے چہروں کو تو نہ دیکھنا، تو ان سے ڈر نہ جانا، وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہے، ان کے پاس کتنے بڑے اختیار کیوں نہ ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت کیوں نہ رکھتے ہوں، پر میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ان کے چہروں سے نہ ڈرنا، تو ان کا خوف اپنے دل میں نہ لانا۔ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کیوں نہ ہیں، ان کے ساتھ فوجیں اور افسر کیوں نہ ہیں، تو ان کے چہروں سے نہ ڈرنا، تو ان کے رتبہ سے نہ ڈرنا۔ اور خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور بائبل میں ہم نے دیکھا کہ خدا واقعی اس کے ساتھ تھا، خدا نے اسے بہت ساری مصیبتوں میں سے چھڑایا۔ پر ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یرمیا بہت ساری مصیبتوں میں سے گزرا، خدا نے اسے چھڑایا پر یہ بہت ساری مصیبتوں میں سے گزرا بھی۔ آمین۔ خدا نے کہا کہ تو ان کے چہروں سے نہ ڈرنا، تو خوف نہ کھانا۔ یہی وعدہ خدا نے فرعون سے بھی
موسیٰ سے بھی کیا جب فرعون کے پاس بھیج رہا تھا، یہی وعدہ خدا نے یشوع سے بھی کیا کہ تو نہ گھبرانا، یہی وعدہ خدا یسوع مسیح نے جب آسمان پر جا رہے تھے اپنے شاگردوں سے بھی کیا کہ تم نہ ڈرنا نہ گھبرانا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین آمین۔ یہ وعدہ آج آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہے، اگر ہم خیال کریں تو، ہم دھیان دیں، ہم توجہ کریں تو خداوند ہمارے بھی ساتھ ہے۔ خداوند نے یرمیہ کو جن لوگوں سے نہ ڈرنے کے لیے کہا تھا ان میں بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے اور ظالم بادشاہ تھے۔ یرمیہ اکیلا وہاں پر نبی ہے جو وہاں پر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں یرمیہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے نبی تھے، کئی نبی تھے، سینکڑوں نبی تھے، شاید ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، جو بادشاہوں کے محلوں میں کھاتے تھے اور وہ ویسے ہی نبوت کرتے تھے جیسی بادشاہ چاہتا تھا، اس کے دل کی رضا کے مطابق اسے خوش کرنے کے لیے نبوتیں کرتے تھے۔ اور کاہنوں کا کام یہ تھا کہ یہ ہیکل کے اندر بت رکھوا کر بت پرستی کروا رہے تھے۔ وہی ہیکل جسے بائبل میں پاک مقام کہا گیا ہے، پاک جگہ کہا گیا ہے، اسی ہیکل کے اندر غیر اقوام کے بت رکھ کر کاہن بت پرستی کروا رہے تھے۔ یرمیہ اور حزقیل نبی ایک ہی دور کے نبی ہیں۔ خدا حزقیل پر بڑی باتیں اشکارا کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تو کیا دیکھتا ہے ایک رویا میں؟ تو حزقیل کہتا ہے کہ میں 25 لوگ دیکھتا ہوں جو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں تیری ہیکل میں کھڑے ہو کر، اور تیری مقدس مقام کی طرف ان کی پیٹھ ہے، یعنی کہ تیری مقدس مقام کی طرف ان کی پیٹھ ہے، اور وہ ہیکل میں کھڑے ہیں اور سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ سورج۔ تو قوم کی یہ حالت تھی اور کاہن اس بات میں ساتھ تھے، پر جو ٹھیک اور درست کاہن تھے ان بیچاروں کو تو ہیکل میں خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ قبضہ ایسے لوگوں کا ہو گیا تھا جو مکس تعلیم دے رہے تھے اور خدا کی تعظیم کے ساتھ ساتھ غیر معبودوں کی بھی تعظیم کروا رہے تھے۔ اور ایسا ہی بادشاہوں کا بھی حال تھا، پوری قوم کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اور اس قوم میں بہت سارے ایماندار اور دیانتدار لوگ موجود تھے۔ ان میں یرمیہ، اس کا گھرانہ، اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ، حزقیل نبی، دانیل نبی، اور بہت سارے جو ہیں خدا کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ تھے، پر وہ کم تھے۔ اور میرے عزیزو، بائبل ہم پر یہ واضح کرتی ہے کہ ہیکل کے اندر مکروہات رکھی ہوئی تھی اور عبادت جاری تھی، اسی لیے خدا نے یرمیہ نبی کو چنا کہ کاہنوں کو بھی جا کر سمجھا، پادریوں کو بھی جا کر سمجھا، اور سیاستدانوں کو، بادشاہوں کو بھی جا کر سمجھا، ان دونوں کو جا کر سمجھا کہ یہ میرے کلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یرمیہ بادشاہوں کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ اسے پکڑتے ہیں، قید خانوں میں ڈالتے ہیں۔ جب یرمیہ ہیکل کی طرف جاتا ہے تو کاہن اور تمام تر عبادت گزار لوگ جو ہیں وہ اسے پکڑتے ہیں اور اسے زد و کوب کرتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ پر پھر بھی یرمیہ اتنی اذیت سہنے کے باوجود بھی خدا کے کلام سے نہیں مڑتا، خدا کے کلام سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ خدا سے گلہ ضرور کرتا ہے کہ خدا اب میں نہیں جاؤں گا اس قوم کے پاس، یہ تو بڑی سخت ہے، پر خدا پھر اسے کہتا ہے کہ تو میری محبت کا پیغام لے کر ان کے پاس سے پھر سے جائے گا، میری اصلی محبت کا پیغام لے کر ضرور جائے گا۔ آمین آمین۔ یرمیہ کو قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، کاٹ میں ٹھوکا جاتا ہے۔ ایک بار یرمیہ کو دلدل کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ سخت اذیت میں ہوتا ہے، وہاں بھی یہ خدا کو پکارتا ہے۔ بڑی اذیت اس بندہ نے خدا کے کلام کے لیے سہی، پر یہ کبھی بھی خدا کے کلام سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے خدا کے کلام کا کھلم کھلا اقرار کیا اور اعلان کیا۔ خدا نے کہ دیکھ، آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ خدا نے خاص 6 کاموں کے لیے یرمیہ کا چناؤ کیا، اور ان 6 کاموں میں پہلا کام
اکھاڑنا ہے، دوسرا کام ڈھانا ہے، تیسرا کام ہلاک کرنا ہے، چوتھا کام گرا دینا ہے، پھر اس کے بعد پانچواں کام تعمیر کرنا اور چھٹا کام لگانا ہے۔ یرمیہ کو خدا نے خاص اس لیے چنا کہ تو جا اور اکھاڑ دے، تو برباد کر دے، تو تباہ کر دے، اور اس کے بعد تو اسے تعمیر کرے۔ آمین آمین۔ خدا نے یہاں پر یرمیہ کے لیے ایک الگ طرح کی خدمت رکھی۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگوں کو خدا اس لیے چنتا ہے کہ وہ اکھاڑیں اور ڈھائیں اور ہلاک کریں اور گرائیں۔ جب اس طرح کی وہ شخص یا وہ بندہ جسے خدا اس کام کے لیے چنتا ہے، وہ آج بھی اگر ایسا کام لے کر، ایسی تعلیم لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ یا یہ جو ہے خادم جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مخالفت کی بات کرتا ہے، یہ تو چاہتا نہیں ہے کہ چار بھائی آپس میں مل کر رہیں۔ خدا کا کلام اس بندے میں بستا ہے جو محبت کی بات کرے گا، جو سب کو ملا کر رکھے گا۔ یہ لوگوں کا ایک عام سا مقول ہے، اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کہ جنہیں جو خدا کا روح ہے نا، وہ سارے نے جوڑ کے رکھے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے روح کی الگ الگ طرح کی خاصیتیں ہیں، خدا کے کلام کی الگ الگ طرح کی خاصیتیں ہیں۔ کہیں پر یہ تعمیر کرتا ہے، کہیں پر یہ جوڑ دیتا ہے، اور کہیں پر یہ جدا کرتا ہے، کہیں پر یہ ڈھا دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے آپ کہا کہ میں اس دنیا میں تلوار چلانے آیا ہوں، میں اس دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں، تو نہ تو آگ بناتی ہے نہ تلوار کسی کو جوڑتی ہے۔ آمین۔ تو فرق طرح کی خاصیت ہے کلام کی، یا خدا فرق طریقہ سے بندوں کو بھیجتا ہے۔ کہیں پر خدا لوگوں کو بھیجتا ہے کہ وہ ڈھائیں، وہ گرائیں، جہاں پر غلط بات ہے، غلط تعلیم ہے، وہ اسے اکھاڑ کر پھینک دیں، اور لوگوں کے خوفناک چہروں سے، ان کے رتبوں سے نہ ڈریں، بلکہ خدا کا کام جو خدا انہیں دیتا ہے وہ کرنے کے لیے خدا انہیں طاقت دیتا ہے۔ آمین۔ اور کہیں پر خدا کچھ لوگ ایسے ابھارتا ہے کہ جو ڈھا دیے گئے ہیں، جو برباد کر دیے گئے ہیں، پھر خدا انہیں دوبارہ سے لیتا ہے اور جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شخصی زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جو کلام کے مطابق درست نہیں ہے، تو خدا انہیں ڈھانے کے لیے اپنے کلام کا ہتھوڑا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاخیں نامناسب ہماری زندگی میں پڑ جاتی ہیں، خدا انہیں کاٹنے کے لیے کلام کی تلوار دیتا ہے۔ خدا انہیں کھاتا ہے ہماری زندگی میں سے اور انہیں کاٹتا ہے، اور ان پر نیا پیوند لگا کر ہمیں نیا کرتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے اس نبی کو ڈھانے کے لیے بنایا ہے، اسے گرانے کے لیے بلایا ہے، بلکہ ہلاک کرنے کے لیے بلایا ہے، پر برباد کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے۔ خدا نے تو یہ بھی برکت دی ہے کہ یہ دوبارہ سے اسے تعمیر بھی کرے۔ آمین 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 آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی، ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسی برکت دے، ہماری زندگی میں تیرا کلام ایسے کام کرتا رہے، ہمیں ایسے لوگ مہیا کر جو ہماری زندگیوں میں سے وہ باتیں جو مناسب نہیں ہیں انہیں ڈھاتے رہے، تاکہ خدا ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے اور ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم تجھے پسند آئیں۔ خدا نے یرمیہ کے سبب سے جب یہ کام کیا تو یرمیہ کے ہوتے ہوئے یرمیہ کی آنکھوں نے یروشلم کی تباہی دیکھی، بنی اسرائیل کی تباہی دیکھی، یروشلم کے لوگ اسیر کر کے بابل کو پہنچائے گئے، اس نے یہ سب کچھ دیکھا، پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے اسی کے کلام کے سبب سے انہیں پھر سے بحال کیا اور واپس لے کر آیا۔ جب یرمیہ دانیل نبی اسیری میں تھا تو اس نے یرمیہ نبی کی نبوتوں کے اوپر نظر کی
ان کی تحقیق کی کہ خدا نے یرمیہ کی بدولت کہا تھا کہ 70 برس کی غلامی تک یہ قوم جو ہے وہ غلام رہے گی، تو 70 برس تو پورے ہونے کو ہیں۔ جب اس نے ان باتوں پر نظر کی تو پھر اس نے خدا کے حضور میں مزید دعا کی کہ خدا اپنے لوگوں کو بحال کر، آمین۔ تو خدا کے بندہ کو خدا نے مقرر کیا کہ یہ لگائے بھی اور پہلے ڈھائے، گرائے، اکھاڑے، ہلاک کرے اور پھر جو ہے اس کی تعمیر بھی کرے، آمین۔ میرے عزیزو، میں کچھ یہاں پر اپنے چرچ میں اپنے بارے میں، اپنی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں آج کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم یرمیہ کے جیسا مقام تو نہیں ہے ہمارا، پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نے جس روز سے ہمیں مقرر کیا خدمت کے لیے، تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو اٹھایا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو گرایا ہے، اور ہم نے یہاں پر اس چرچ میں یا اس کالونی میں ان چیزوں کو تعمیر کیا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ لوگ ہمارے مخالف رہے ہیں پر ہم نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمیں اپنے چناؤ پر فخر تھا، ہمیں پتا تھا کہ خدا نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور ہم دن رات خدا کے کلام سے جڑے رہے، اور خدا نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو اٹھانے کے لیے مقرر کیا۔ سن 1999 کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام گڈ فرائیڈے کے روز یہاں پر اوپر کھڑے ہو کر میں نے دیا تھا کہ جب یہ گڈ فرائیڈے، جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، یہ مبارک دن ہے، یہ عید کا دن ہے، تو پھر ہمیں بلیک ڈریس نہیں پہننے چاہیے۔ یہ تعلیم سب سے پہلے خدا نے میرے اندر کھولی تھی، اور میں نے یہاں پر یہ تعلیم دینا شروع کی، اور پھر یہ مسلسل ہم بہت سارے ہاتھ مل گئے۔ پاسٹر پطرس بھی میرے ساتھ تھے، پھر بھائی اسلم بھی تھے، اور پھر رفتہ رفتہ سبھی نے مل کر اس تعلیم کو دیا۔ پاسٹر چمن بھی یہ تعلیم دیتے رہے ہیں، اور اب خدا کا شکر ہے کہ گڈ فرائیڈے والے دن لوگ کالے کپڑے کم پہنتے ہیں، ایسا ہے، آمین۔ اب گڈ فرائیڈے کے روز بھی میں نے دیکھا پکچر میں کہ لوگوں نے زیادہ تر سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے ٹھائی ہیں، خدا نے کھڑا کیا اور ہم نے انہیں ٹھایا ہے۔ عشاء ربانی کی بات کریں تو تقریباً سن 1999 ہی میں سب سے پہلی عشاء ربانی کلیسیائی طور پر ہمارے گھر پر ہوئی۔ اس میں پاسٹر پطرس تھے، انہوں نے روٹی کی خدمت کی تھی، اور پاسٹر اسلم نے شیرہ کی خدمت کی تھی۔ وہاں سے اس کو ہم نے شروع کیا۔ اس کے بعد بہت ساری مخالفت ہوئی، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ کون سی بات ہے، وہاں پر یہ شاعربانی پطرس کیوں دیتا ہے یا اسلم کیوں دیتا ہے، ان سے نہیں لینی چاہیے۔ وہاں سے کچھ عرصہ وہ شاعربانی چلی، پھر وہ وہاں پر رک گئی کسی وجہ سے۔ پھر یہاں پر ہم نے ایک سیمینار کروایا، اس سیمینار میں پاسٹر الیاس جوزف تھے، تو شاعربانی پر پیغام تھا، یہاں پر ہم نے شاعربانی دی۔ اس کے بعد پاسٹر شمس خاطب تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر شاعربانی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب کچھ بند ہو گیا، پر اس کے بعد پھر سے پاسٹر چمن نے یہاں پر اس روایت کو پھر سے شروع کیا، اور دوبارہ سے اس شاعربانی دینے کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی ہم شاعربانی کے لیے جمع ہیں۔ تو خدا نے اس کام میں بھی کھانے کے لیے اور بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے ہمیں برکت دی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ جو ہے آخری فتح جب منائی گئی اس چرچ میں، تو وہاں پر میجر صاحب نے بھی شاعربانی میں شرکت کی، اور میجر صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو شاعربانی دی، جبکہ ان کے رول میں یہ نہیں ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے کہ سالویشن آدمی شاعربانی میں شریک ہو یا دوسروں کو جو ہے شرکت کی دعوت دے، پر خدا کے کلام میں ایسی قوت اور ایسی طاقت ہے، اور آپ لوگوں کے جذبات میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے جمع ہیں اس کام کے لیے، تو انہوں نے اپنے رول کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اسے پیچھے رکھ کر ہی شاعربانی کی، آمین۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عید قیامت المسیح کی رات کو جو عبادت ہوئی اس میں بھی شاعربانی دی گئی۔ تو وہ کام جو ہم نے بڑی مخالفت کے ساتھ شروع کیا تھا، اس کام میں اب سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اس چرچ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ کبھی شاعربانی انہوں نے نہیں لی تھی، پر اب اس سال میں، اس ماہ میں
انہوں نے شاعر بانی میں شرکت کی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خدا کا کلام کام کرتا ہے. آمین. آپ یقین رکھتے ہیں؟ میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے، خدا کی ذات کے لیے کلیپنگ کریں گے ہم زوردار. خدا کے کلام نے کام کیا. ہاللیلویا. شاعر بانی کی کچھ باتیں مجھے یاد آتی ہیں. جب یہاں پر شاعر بانی شروع کی گئی، پاسٹر اسلم تھے اور پاسٹر چمن تھے. جب انہوں نے شاعر بانی شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں، ان سے شاعر بانی نہیں لینا. اور ایک مخالفت یہ بھی کی گئی کہ یہ گھروں کے برتن میں شاعر بانی لیتے ہیں، یہ اس کے لیے تو الگ برتن ہوتے ہیں نا، یہ تو پاک برتن ہوتے ہیں. تو بہت سارے اعتراض اٹھے. پھر چرچ کی ٹیم نے مل کر انہوں نے کہا کہ ہم اس اعتراض کو بھی ختم کرتے ہیں، ہم چرچ کے لیے الگ برتن لے کر آئیں گے. اور خدا نے انہیں برتن مہیا کیے. انہوں نے برتن الگ کر دیے. وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ چرچ الگ برتن ہونے چاہیے، خدا نے ان کے سامنے جب الگ برتن رکھے تو وہ اس میں شامل ہو گئے. آمین. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ ایک کمپین چلائی، لوگوں کے گھر گھر میں جا کر انہیں منع کیا کہ آپ جو ہے یہ پاسٹر اسلم سے اور پاسٹر چمن سے شاعر بانی نہ لیا کریں، وہ کوئی پادری تھوڑی نہیں. انہوں نے اس طرح کی کمپین چلائی. پر خدا کا شکر ہے کہ جب اس بار شاعر بانی دی گئی تو بہت سارے لوگوں نے، وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. خدا نے انہیں بھی موقع بخشا کہ وہ جس چیز کی مخالفت کر رہے تھے اسی میں وہ بھی شامل ہوں. آمین. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے سادھو سندر سنگھ سوامی کا. سادھو سندر سنگھ سوامی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کسی اسٹیشن پر تھا، میں گاڑی میں سفر کرنے کو تھا، ریل کا انتظار کر رہے تھے ہم، اور اس روز بہت گرمی تھی اور اسٹیشن کے اوپر بہت رش تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت ساری بھیڑ لگنا شروع ہو گئی ہے. جب میں اس بھیڑ کے اندر گیا، میں چیختا ہوا گیا اور آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک کوئی مہاراج ہیں، کوئی ہندوؤں کے بہت بڑے پنڈت تھے. تو وہ زمین کے اوپر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور مدہوش تھا، اور لوگ اسے جو ہے وہ ہوا دے رہے تھے اور اسے ہوش میں صحیح طرح سے لانے کی کوشش کر رہے تھے. اتنے میں اسٹیشن کے اوپر کام کرنے والا ایک ورکر تھا. وہ ذات کا برمن نہیں تھا، کوئی اور تھا. وہ پانی کا ایک گلاس لے کر آیا. جب وہ پانی کا ایک گلاس لے کر آیا تو اس نے اسے پیش کیا مہاراج کو. تو مہاراج نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا دیا اور گرا دیا، کیونکہ جو برمن ہے نا، وہ جو کم ذات والے ہیں ان کے برتنوں میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. وہاں پر وہ برمن دراصل اپنے چیلوں کو اور سب کو یہ بتا رہا تھا، دیکھو میں موت کی گھڑی میں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ناتوانائی کی حالت میں اس وقت بڑا کمزوری کی حالت میں ہوں، میں مرنے کو ہوں، پر پھر بھی میں اپنے اصول اور اپنے قاعدے سے نہیں ہٹوں گا، میں چھوٹی ذات والے سے پانی نہیں پیوں گا. اتنے میں اس کا ایک شاگرد آیا، چیلا تھا اس کا، اس نے اسی کے برتن میں اسے جب پانی ڈال کر دیا تو پھر اس نے پیا. تو سادھو صاحب وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لوگ جس برتن میں چاہتے ہیں انہیں پانی دیا جائے، انہیں اس میں دیا. آمین آمین. میں نے ایک بار جب چھت پر شاعر بانی کی عبادت ہوئی تھی، نیچے شاید رنگ کا کام ہو رہا تھا، تو اس وقت میں نے پیغام دیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہم سے شاعر بانی لینا پسند نہیں کرتے. تو میں نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ وہ ہم سے نہ لیں شاعر بانی، وہ اپنے پاسٹر سے لیں، اپنے چرچ سے لیں، پر اس شاعر بانی سے جدا نہ رہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ضرور ہے، یعنی کہ اس شاعر بانی لینا تم پر فرض ہے. آمین. تو جب اس بار ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اپنے پاسٹرز نے شاعر بانی دی تو سب سے پہلی رو میں شاید وہی بندے تھے. آمین آمین. میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ آپ سارے ہم سے آ کر شاعر بانی لیں یا ہمیں آپ واپس سلوٹ کریں. نہیں، ہمیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ آپ خدا کے کلام کو مانیں، آپ اپنے طریقے سے لیں شاعر بانی. آمین. پر شاعر بانی میں شامل ضرور ہوں، کلام کو ضرور پورا کریں.
یرمیہ نبی کی بات کریں تو یرمیہ نبی کے سر پر کسی نے تاج نہیں سجایا، ساری عمر اس نے ٹھوکریں کھائی ہیں، خدا کا کلام لے کر یہ رد کیا گیا ہے، اسے کبھی بھی عزت نہیں ملی جیسی خدا کے کلام سنانے والوں کو ہونی چاہیے، نبیوں کو ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، ہم بھی کسی عزت کے محتاج نہیں ہے، ہمیں آسمان سے صرف یہی عزت کافی ہے کہ اس نے اپنا کام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ چیزیں جو غلط ہیں انہیں ڈھانے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ چیزیں جو تعمیر کرنی ہے انہیں تعمیر کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ کوئی ہمیں عزت دے یا نہ دے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری نظر خدا پر ہے۔ آمین۔ بپتسمہ کی بات کریں تو تقریباً اس وقت اس کالونی کے اندر 80% لوگ ایسے ہیں جو پانی کا بپتسمہ پا کر نئی پیدائش حاصل کر چکے ہیں۔ حالانکہ جب یہ تعلیم شروع کی گئی تو اس کی بہت مخالفت کی گئی تھی، پر خدا کا شکر ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کرنی ہوتی ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے، جن کا دل تبدیل ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بپتسمہ دیں۔ تو اس کے بعد بیگانہ زبانوں کی بات کریں تو تقریباً 60% سے زیادہ لوگ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس کالونی کے اندر، اس چرچ کے اندر، اس کلیسیا کے بھی لوگ 60% سے زیادہ لوگ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں اور خدا کے حکم میں بات کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی مخالفت کی گئی ہے، پر خدا کا شکر ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق ہم نے انہیں قائم کیا ہے۔ آمین۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو بیگانہ زبان کی مخالفت کرتے ہیں، پر زیادہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو کی بات ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، شاعر بانی کے بارے میں کچھ میں اپنی ایک ذاتی بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ پچھلے سال 1 جون کو میری برتھ ڈے ہوتی ہے۔ میں سال کا شروع خدا کے قدموں میں کرتا ہوں۔ رات کو جب میں خدا کے حضور میں بیٹھا تھا، دعا کر رہا تھا، تو خدا نے تحریک سے مجھے یہ کہا کہ اس سال کفارہ کی بات کرنی ہے، اس سال کفارہ پر پیغام دینا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے اس سال خاص کفارہ پر پیغام دینا شروع کیا، اور خاص کر یہاں پر اور اپنے چرچ میں شاعر بانی پر، خدا کے لہو پر، کفارہ پر، قربانی پر، فدیہ پر بات کرنا شروع کی، تو اس کا اثر خدا نے ایک فتح کے ساتھ مجھے بخشا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تو سارے ہی شاعر بانی اور کفارے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ابھی یہ اس سال کی میرے لیے یہ سال کی آخری جو ہے وہ شاعر بانی ہے، پر خدا نے مجھے یہ دکھایا کہ ایک بار بہن 3 روٹیاں لے کر آئی تھی، ان میں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا، ایک بچہ آخر میں بچا تھا، اور وہ جب شاعر بانی لینے آیا تھا تو اسے ہم نے صرف شیرہ پلایا، روٹی نہیں تھی بچی، تو شیرہ بھی ختم ہو گیا اور روٹی بھی ختم ہو گئی۔ اور ہمارے اپنے گھر میں جو شاعر بانی ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم نے 2 روٹیاں رکھی تھی، وہ 2 روٹیاں بھی ختم ہو گئی اور شیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اس روز خدا نے ایک بڑی فتح بخشی کہ یہ جو پیغام یہاں پر دیا جا رہا ہے، لوگ اس میں جو قدر جو ہے وہ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو خدا کے حضور میں خدا نے برکت دی ہے، تو ہم بہت ساری باتوں کو اٹھاتے رہیں گے اور پھر سے تعمیر کرتے رہیں گے، اور خدا آپ کو برکت دے، آپ اس تعمیر کا حصہ رہیں، کبھی بھی خدا کے کلام کی مخالفت نہ کریں۔ آمین۔ آیت سروں کو خدا کے حضور میں چکائے۔